جی اسٹوڈنٹس، آج ہم ہسٹری کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے پارٹیشن آف بنگال، یعنی تقسیم بنگال۔ تو اس ٹاپک میں جو پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کے پیچھے کیا ریزنز تھیں، کیا کازز تھے اس کے، اور پارٹیشن ہوئی تو کس طرح کی گئی، کس طرح صوبے بنائے گئے، ان میں کون کون سے ایریاز شامل تھے۔ اس کے بعد پارٹیشن کے بعد مسلمانوں کا کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا اس کے لیے، اور ہندوؤں نے کس طرح ریئیکٹ کیا، اور آخر کار اس کی انلمنٹ کب اور کیسے، یعنی کہ اس کی تنسیخ جو ہے وہ کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، لیکن اس کے ریزلٹس کیا نکلے، یا مسلمانوں کے لیے اس کے بینیفٹس کیا تھے، یا جسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پارٹیشن آف بنگال واز آ بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو اس کو بھی ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو پہلا اسپیکٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو 1853 میں 1853 میں سب سے پہلے چارلس گرانٹ نے اس کا پروپوزل دیا تھا کہ بنگال ہے اس کی پارٹیشن کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد 1854 میں لارڈ ڈلہوزی اس نے سب سے پہلے شکایت کی کہ اس جو بنگال کا جو صوبہ ہے اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کا برڈن ہے وہ ایک جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، ایک جو گورنر ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس لیے بھی اس کی پارٹیشن کر دینی چاہیے۔ اسی طرح جب 1866 میں اڑیسہ میں ایک فیمن آیا، قحط سالی آئی، تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو اس کے اسباب جو فیمن کے تھے اس کے اسباب کو اس کو لوکیٹ کرے گی، اس کو جانچے گی کہ کس کی کیا پرابلمس تھے اس کے پیچھے۔ تو اس کمیٹی نے جو انویسٹیگیٹنگ کمیٹی تھی اس نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ جو اتنا بڑا پروونس ہے بنگال کا اس کی ری ڈیمارکیشن کر دینی چاہیے۔ اسی طرح جب 1872 میں لیفٹیننٹ گورنر سر جارج کیمبل نے اس نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ایک بندے کے لیے دیٹ ون مین alone could not supervise the affairs of province efficiently۔ ایک بندے کے لیے ایک جو گورنر ہے اس کو اتنے بڑے جو صوبے ہیں اس کے معاملات کو چلانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے بعد 1898 میں لارڈ کرزن جب وائسرائے بنا انڈیا کا تو اس نے ایک پروگرام ترتیب دیا کہ بنگال کے اندر ریفارمز لائی جائیں گی۔ اوورال بھی اس کا ریفارمز کا ایجنڈا تھا، تو اس نے بنگال کو بھی کنسیڈر کیا اس پرپز کے لیے، اور اس کا جو اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا کہ ایک یا دو ڈسٹرکٹس جیسے ڈھاکہ ہے یا چٹاگانگ ہیں ان کو آسام کے ساتھ مرج کیا جائے، لیکن اس کی بڑی پرزور اپوزیشن کی گئی، مخالفت کی گئی تھی اس کی، جس کی وجہ سے اس کو اپنا یہ جو ڈیسیژن تھا اس کو ریوائز کرنا پڑا۔ اور پھر جب فروری 1904 میں اس نے بنگال کو وزٹ کیا تب اس نے پرپوز کیا تھا کہ اس صوبے کو دو مختلف ٹیریٹریز میں یا دو مختلف صوبوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جب 1905 میں جون 1905 میں سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اس نے اس کی جو اسکیم تھی لارڈ کرزن کی اس کو سینکشن کر دیا، اور 20 جولائی 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جو فارملی یہ پارٹیشن جو ہوئی تھی وہ 16 اکتوبر 1905 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، کازز کیا تھے کہ کیوں پارٹیشن کی گئی تھی بنگال کی۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کاز تھا وہ تھا ایڈمنسٹریٹو پرابلمس۔ ایڈمنسٹریشن بہت ویک تھی، گورنمنٹ کی رٹ بہت ویک تھی، وہاں پہ بیڈ گورننس کا رول تھا، کافی لوگوں کو ان کے حق نہیں مل پا رہے تھے۔ تو وہ بیڈ گورننس جو سب سے بڑا جو کاز تھا وہ یہ تھا، لوگ اس بیڈ گورننس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کو پارٹیشن کی طرف جانا پڑا۔ اسی طرح جب ایک دفعہ گورنر جب جو وزٹ کرتا تھا تو موسٹ امپورٹنٹ جو پلیسز تھی وہ بعض اوقات جو نگلیکٹڈ رہ جاتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ایک جو جگہ ہے اس کو ایک سال کے اندر وہ گورنر جو ہے اس صوبے کا اس کو وزٹ کر سکے۔ بہت ساری ایسی پلیسز تھی جن میں اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو وزٹ کر سکے۔
اسی طرح اسی وجہ سے بہت سارے جو ایریاز تھے اسپیشلی ایسٹ بنگال کے جو تھے وہ نگلیکٹڈ رہے، ان کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، اور اس نگلیکٹڈنس کی وجہ سے وہاں کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ تھی وہ بالکل ویک تھی، لوگوں کو ان کے جو بیسکس رائٹس تھے، فنڈامنٹل رائٹس تھے، وہ ان کو نہیں مل پا رہے تھے، اور یوں جو ایک بڑے ایریا والا جو صوبہ تھا اس میں پاپولیشن بھی کافی زیادہ تھی، تقریباً 78 ملین کے قریب اس میں لوگ تھے، وہ نگلیکٹڈ رہا، اس کے اندر کوئی سوشل اکنامک ورک نہیں ہو سکا تھا، اور اس پاپولیشن کی وجہ سے، لارج ایریا کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہ کافی پور تھی، اور لوگ جو کمیونیکیشنز کے پرابلمس فیس کر رہے تھے، ٹرانسپورٹیشن کا وہاں پہ بڑے مسائل تھے، ایجوکیشن وہاں پہ نہیں دی جا رہی تھی، ایجوکیشن بیکورڈنس وہاں پہ پریویل کر رہی تھی، تو ان پرابلمس کی وجہ سے یہ چیز ضروری سمجھی گئی کہ یہ جو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کی اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، اس کو دو صوبوں میں، اس کو ویسٹ بنگال میں اور ایسٹ بنگال میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ ریزنز تھی، کازز تھے جن کی بنیاد پہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن کس طرح ہوئی۔ یہ ایک اسکیچ ہے اوورال بنگال پروونس کا کہ پارٹیشن سے پہلے جب تھا، لیکن جب اس کی پارٹیشن کی گئی تھی تو اس میں دیکھیں کہ اس کے ویسٹ بنگال ایک الگ پروونس بنا دیا گیا تھا، اور ایسٹ بنگال اس کے اندر مختلف ٹیریٹریز کو ملا کے ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اگر ہم ویسٹ پروونس کو دیکھیں تو اس کے اندر ویسٹ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے جو ایریاز تھے وہ ان کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ ہندو میجورٹی کے ایریاز تھے جہاں پہ ہندی اور اڑیسہ لینگویجز بولی جاتی تھی۔ دوسری طرف جو دوسرا صوبہ تھا اس کو ایسٹرن پروونس تھا، اس میں ایسٹ بنگال، آسام، تریپورہ، چٹاگانگ، ڈھاکہ، راجشاہی اور مالدہ کے ایریاز کو ملا کے ایک ایسٹرن بنگال کا پروونس بنا دیا گیا تھا، اور یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی، اور بنگالی زبان یہاں پہ بولی جاتی تھی۔ جب یہ پارٹیشن ہو گئی، ان ایریاز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ انسیڈنسز تھے وہ سامنے آئے، وہ دیکھنے کو ملے۔ وہ اس میں دو الگ جو قومیں تھیں، مسلمان اور ہندو، دونوں نے الگ الگ اس کے اوپر اپنے ریئیکشنز دیے۔ ان ریئیکشنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر مسلمانوں کا ریئیکشن چیک کیا جائے تو انہوں نے اس پارٹیشن کو وارملی ویلکم کیا تھا، انہوں نے اس ایکسیپٹ کیا، اب دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور انہوں نے 1905 میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ جو ہے نا وہ آرگنائز کی تھی ڈھاکہ کے اندر، اور انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پہ کہ ہم اس پارٹیشن کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد 24 اکتوبر 1905 میں انہوں نے ایک اور بہت بڑی گیدرنگ کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر بجا لایا اس گیدرنگ کے اندر کہ ایک مسلمانوں کا جو رائٹ بنتا تھا وہ رائٹ اس پارٹیشن کے تھرو ان کو مل گیا ہے۔ اسی طرح 1906 میں جب پہلی اینیورسری تھی اس پارٹیشن کی، تو مسلمانوں نے ایسٹرن بنگال میں ایک میموریل جو ہے وہ سینڈ کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو، ٹو گریٹیفائی فار دس سیٹلڈ فیکٹ، کہ انہوں نے اس جو سیٹلڈ فیکٹ تھا، جو ضرورت تھی وقت کی، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے پر انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا۔ اس کے بعد 1908 میں مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور اس میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ جو سیٹلڈ فیکٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ سٹک بھی رہے گی۔ کیوں؟ اس کی پیچھے ریزنز اگین وہی تھی، وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے کہ ہندو کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے، اور وہ فورس کر رہے تھے برٹش گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو ریوائز کرے، اس کو ڈیسیجن کو۔ تو اس لیے جب ایک دفعہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے اس کے اوپر ان کی بات نہ سنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیٹل فیکٹ تھا اور ہم نے اس کو ٹھیک ڈیسیجن کیا اس کے اوپر، تو اس پر مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی۔ اس کے بعد 11 نومبر 1908 میں مسلم لیگ نے ایک لیٹر لکھا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، اس نے ان کی ایکنالجمنٹ کے لیے لکھا تھا کہ جب اس نے یہ انٹینشن شو کی تھی کہ وہ اس پارٹیشن کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو اس پہ مسلمانوں نے اس کو اس بات کی ایکنالجمنٹ دی تھی کہ آپ نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور ہم اس پہ بڑا خوش ہیں۔ تو اس پر
ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو بات کی تھی نواب علی چودھری نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹیشن ہیز انفیوزڈ اے نیو لائف ان بنگالی مسلمس اینڈ دا امپورٹینس ہیز انکریزڈ مینی فور، کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے مسلمانوں کے ریئیکشن کا جو اوور آل ریئیکشن تھا، اس کو اگر ہم ایک لائن کے اندر، سینٹینس کے اندر دیکھیں تو یہ بات بالکل صادر آتی ہے کہ اس پارٹیشن نے مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور ان کی اہمیت اب بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، پہلے سے بہت زیادہ ان کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ لیکن حالات بالکل سموتھ نہیں چل رہے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کو ریئیکشن تھا، مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا، تو دوسری طرف ہندوؤں کی ایجیٹیشن پالیسی تھی جو آئے دن حالات خراب کر رہی تھی۔ تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوؤں نے ریئیکٹ کیا اس پارٹیشن کے اگینسٹ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سودیشی موومنٹ جو ہے شروع کر دی۔ سودیشی موومنٹ کیا تھی کہ انہوں نے جتنی بھی برٹش گڈس تھیں اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اگرچہ مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا تو برٹش گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کوئی ان کا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کی ایجیٹیشن کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی سمپتی بھی ایز سچ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ فارن کلاتھ کے ساتھ ہوتی تھی، تو مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا سودیشی موومنٹ کو۔ لیکن کیونکہ ہندوؤں کے اس کے پیچھے بھی کچھ ویسٹرن انٹرسٹ تھے، وہ جو ہندو انڈسٹری ہے اس کو پیٹرونائز کر رہے تھے، اور گورنمنٹ کو بھی پریس کر رہے تھے کہ وہ اس ڈیسیجن کو واپس لے، پارٹیشن کے جو ڈیسیجن کیا گیا تھا، اس لیے ان کے اپنا ایجنڈاز تھے اس کے پیچھے، تو اس لیے مسلمان تو انہوں نے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور اس موومنٹ میں ہندوؤں نے کیا جو فارن کلاتھ تھا جہاں بھی ان کو ملتا تھا اس کو جلا دیتے تھے، اور اسی طرح ہندو اسٹوڈنٹس نے جو اپنے مسلم اسٹوڈنٹس جو فیلوز ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور اگر وہ انہوں نے کوئی فارن کلاتھ جو ہے جو ودیشی جو کپڑا پہنے ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مسلمان کو مل جاتا تھا تو اس کے وہ کپڑے وغیرہ پھاڑ دیتے تھے۔ تو یوں ایک جو ان کی یہ موومنٹ تھی، موومنٹ کے تھرو انہوں نے جو ایجیٹیشن تھی اس کا اظہار کیا۔ جو ایکچوئل اس کے پیچھے جو ریزنز تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو پارٹیشن تھی اس سے وہ خاصے نالاں تھے، اور اس کو کسی نہ کسی صورت وہ اس کی انلمنٹ کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے، یہ جو پارٹیشن کا ڈیسیجن ہے وہ انسلٹ کی گئی ہمارے نیشنل کریکٹر کی۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں جو وہ یہ ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ کانگریس نے اس کو فلی سپورٹ کیا تھا، اور اس کی سپورٹ کے بعد جو لوگوں نے جو ٹیکس پیز کرنا اس سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا کہ آپ آرمز اٹھائیں ان لوگوں کے خلاف جو بے شک گورنمنٹ کے ہیں یا وہ لوگ جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آرمز اٹھانے کے لیے بھی لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو نیوز پیپرز تھے انہوں نے ایلیگیشنز لگانے شروع کر دیے کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے باعث ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایلیگیشن لگانے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو رائٹرز تھے وہ بھی اس کام میں پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے اینٹی مسلم تھیمز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان میں جو نمایاں رائٹر تھے وہ بنکم چندرا چٹرجی تھے، جنہوں نے اینٹی مسلم تھیمز کے اوپر کافی کام کیا اور لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا، مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اس کے بعد ریپڈ سرکولیشن آف بنگالی پیپرز، تو بنگالی پیپرز نے اپنی سرکولیشن بڑھا دی تھی تاکہ اس میں وہ اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹس تھے اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ جو پارٹیشن کی گئی تھی اس کو ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قو ماتا ہے، سیکرڈ قو مدر ہے، اس کی ڈائسیکشن کے برابر ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نیشنل ٹریجڈی ہے۔ تو یوں انہوں نے جو پارٹیشن کا ڈیسیجن تھا اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کیا، اور وہ کسی صورت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ریئیکشن دونوں جو قومیں تھیں ان کا الگ الگ تھا، ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہ جو پارٹیشن ہے اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس بھی سامنے آئے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ مسلمانوں کو اس کے کیا بینیفٹس ہوئے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا اس پارٹیشن کا۔ اس میں 4 سفیئرز ہیں جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ پولیٹیکل تھا، اکنامک تھا، ایجوکیشنل اور کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشنل جو سفیئرز تھے، اس کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی اور کافی مسلمانوں کو اس چیز کا فائدہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل ریزلٹس کے
کے حساب سے تو سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یا جو کہ پولیٹیکل رزلٹ تھا اس حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جو کانگریس کی بائسنس تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ جماعت جو پہلے پورے ہندوستان کی ریپرزنٹیٹیو اپنے آپ کو گردانتی تھی، اب مانتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن جب پارٹیشن کا معاملہ اٹھا تو انہوں نے جو ہندو تھے ان کے سٹانس کو سپورٹ کیا، فلی سپورٹ کیا، تو یوں اس کی جو بائسنس تھی ٹورڈز ہندوز وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک پولیٹیکل جو بینیفٹ تھا، پولیٹیکل رزلٹ تھا، وہ سامنے آ گیا کہ اس کا وہ جو کہہ لیں کہ وہ جو کور تھا اس کے اوپر وہ نقاب پوشی اس کی وہ ہو گئی اس کانگریس کی، اور یوں وہ اس کی جو ہالونیس تھی، اس کی بائسنس تھی، وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ مسلمان اوور دا نائٹ ٹرن انٹو میجورٹی، کہ مسلمان ایک فیصلے تھے میجورٹی میں چلے گئے۔ اگر اوور آل بنگال کو دیکھا جائے، بنگال کے صوبے میں مسلمان مائنورٹی تھے، لیکن جب پارٹیشن کی گئی اور پارٹیشن اس طرح ہوئی کہ جو مسلم میجورٹی کے ایریاز تھے ان کو الگ صوبہ بنا دیا گیا تھا، تو یوں ایک مائنورٹی اوور دا نائٹ میجورٹی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو اس کا رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس کو تقویت ملی، وہ اسٹرینتھنز ہوئی۔ پہلے اگر کچھ باتیں مسلمانوں کے ذہن میں تھی ایسی پولیٹیکلی کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، یونٹی کی باتیں ہو بھی رہی تھی، تو یہاں پہ جو ہندوؤں کی جو مسلمانوں کے لیے جو عداوت تھی وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور یوں اب ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ اب جو یہ ٹو نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ ہے اب وہ گرو ہوتا نظر آیا، اس کو تقویت ملی، اس کو اسٹرینتھ ملی۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ ایک رزلٹ تھا اس کا پارٹیشن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کانگریس نے سپورٹ کیا ایک طرف ہندوؤں کے سٹانس کو، تو اس وقت مسلمان بے یار و مددگار تھے، تو اس وقت انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی بھی کوئی الگ سے نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کے رائٹس کی بات کرے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے۔ تو یوں جو مسلم لیگ تھی، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو فارمیشن تھی اس کی ایک راہ ہموار ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اکنامک گینز کی بات کریں، اکنامک ریزلٹس کی بات کریں، تو اس میں جو سب سے پہلا جو فائدہ ہوا مسلمانوں کو وہ یہ تھا کہ جو ہندوؤں کی مونوپلی تھی ٹریڈ کے اوپر وہ ختم ہو گئی، جابز کے اوپر جو ان کی مونوپلی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کامرس اینڈ ٹریڈ ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی پورٹس تھیں ان کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے ایریاز میں ایسٹ بنگال میں پورٹس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، جس طرح جو چٹاگانگ کی پورٹ تھی اس کو ماڈرنائز کیا گیا، اس میں نئے شپس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے، اور یوں جو کامرس اینڈ ٹریڈ ہے اس کو اچھا خاصا بوسٹ ملا، اور مسلمانوں کو بہت اس چیز کا فائدہ ہوا کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی اور ان کی ٹریڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے لگی، اور جو اکانومیکلی بھی وہ اس ریجن کے اندر اسٹرانگ ہونے لگے۔ اس کے بعد اگر آپ ایجوکیشنل سفیر کی بات کریں تو جب پارٹیشن ہو گئی تو اس ایریا میں جو پہلے سے نگلیکٹڈ تھا وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اب وہاں پہ نئے سکولز اور نئے کالجز بنائے جانے لگے۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ 1905 میں ایسٹ بنگال میں صرف 3 کالجز تھے ایز کمپیئر ٹو 26 ان ویسٹ بنگال۔ اگر ہم دیکھیں اس حساب سے تو ایسٹ بنگال میں 30 کالجز تھے اور ویسٹ بنگال میں اس وقت 26 کالجز تھے، اور یہاں تک کہ ایک سنگل سائنس کالج نہیں تھا ایسٹ بنگال کے اندر۔ تو اس کے بعد پارٹیشن کے بعد نئے سکول اور نئے کالجز بننا شروع ہو گئے، اور جو پہلے وہاں پہ سکولز یا کالجز موجود تھے ان کو رینوویٹ کرنا شروع کر دیا گیا، اور پہلی دفعہ اس ایریا میں
جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو اسپیشل اٹینشن دی گئی، اور نئے ٹیچرز لائبریرینز انڈکٹ کیے گئے، اور ایک آتھر کے مطابق کہ 12 ٹیچرز تھے ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکہ کالج کے اندر 1905 کے اندر صرف 12 ٹیچرز موجود تھے، لیکن جب 1911 میں انلمنٹ ہوئی اس پارٹیشن کی، اس وقت وہاں پہ 30 ٹیچرز موجود تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی اس وقت نہ صرف نئے کالجز اور نئے سکولز بنائے گئے تھے، بلکہ جو پہلے سے موجود تھے ان کی رینوویشن بھی کی گئی، اور جو ٹیچرز کی کمی تھی وہاں پہ اس کو بھی پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ایک اور فائدہ ہوا وہ تھا کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن ورک کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا وہ تھا ریلوے ٹریکس کا، کہ نئے ریلوے ٹریکس بچھائے گئے، تقریباً 200 مائل سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ریلوے ٹریکس نئے بچھائے گئے تھے اس دوران میں، 1906 سے لے کر 1911 تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیمر سروس پرووائڈ کی گئی تھی واٹر ویز کے اندر بھی، اور جو گارڈز بھی تعینات کیے گئے تھے واٹر ویز میں پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ ایک لمبا راستہ تھا بنگال اور آسام میں، اگر دیکھیں 24,000 مائلز کا ایریا تھا، تو وہاں پہ جو پائریسی تھی وہ کافی زیادہ تھی، تو وہ گارڈز کی پروٹیکشن بھی وہاں پہ پرووائڈ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن میں، بزنس میں، کمیونٹی سروسز میں اور پوسٹل سروسز میں بہت زیادہ امپرومنٹس آ گئی تھی۔ اور ایک وہ لیٹر جو شیلانگ سے ڈھاکہ میں 72 گھنٹے میں پہنچتا تھا، وہ اب 46 گھنٹوں میں پہنچنے لگا۔ تو یوں جو پوسٹل سروسز تھیں ان کے اندر بھی تیزی آ گئی، اور یوں اوورآل جو کمیونیکیشن کا گیپ تھا یا ٹرانسپورٹیشن کا جو گیپ تھا وہ اب کم ہونے لگ گیا تھا۔ لیکن جب یہ رزلٹس مسلمانوں کے حق میں بہتر آنے لگے تو یہ بات شروع کے دن سے ہی ہندوؤں کو گوارا نہیں تھی، ان کو ناگوار گزر رہی تھی، تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہے تھے وہ کسی نہ کسی اس ڈیسیژن کو انل کروا سکیں۔ تو ان کی ایجوٹیشن آخر کامیاب ہو گئی، اور اس کانسٹنٹ جو ہندو ایجوٹیشن تھی اس کی بنا پر جو وائسرائے تھا انڈیا کا، اس نے اس ریکمنڈیشن دے دی کہ یہ جو ڈیسیژن ہے اس کو انل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد 1911 میں دہلی دربار ہوا، اور اس دہلی دربار میں کنگ جارج 5 تھا، اس نے یہ ڈیسیژن کیا کہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال کی گئی تھی اس کو انل کیا جاتا ہے، اور یوں 12 دسمبر 1911 میں پارٹیشن آف بنگال کا جو ڈیسیژن تھا وہ انل کر دیا گیا۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، مسلمانوں کو اس انلمنٹ کے بعد بھی فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انلمنٹ تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی۔ وہ کس طرح ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو نئی راہیں ملی، مسلمانوں کو نئی سوچ ملی، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ان کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، وہ ایک الگ اینٹی ہیں، ان کو اپنی سیپریٹ ہوم لینڈ ہی چاہیے، وہ ان دونوں کے ساتھ دونوں قومیں جو ہیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یوں جو 2 نیشن تھیوری تھی اس کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اب جو کانگریس تھی وہ بھی ایکسپوز ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی بالکل یہاں ہو چکی تھی کہ جو ہندو ہے وہ صرف ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ کبھی بھی ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے، وہ ان کی جو ول آف ڈومیننسی ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ دونوں مسلمان اور ہندو 2 الگ اینٹی ہیں، 2 الگ قومیں ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ اب ان کے لیے بھی ایک الگ آرگنائزیشن ہونی چاہیے، الگ آرگنائزیشن انہوں نے بنائی، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا، اور یوں ان کی ایک الگ ایک لیگ بنی، ایک الگ آرگنائزیشن بنی، جس نے پھر آگے چل کے پاکستان کے لیے راہ ہموار کی۔ اور امپورٹنٹ اس دوران جو مائل سٹون تھا وہ یہ تھا کہ 1909 میں جب ریفارمز ہوتی ہیں تو اس میں مسلمانوں کا جو ایک دیرینہ حق تھا، دیرینہ خواہش تھی کہ ان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ ان کو دیا جائے۔
تو وہ جو ان کی خواہش تھی، وہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ یہاں پہ ایکسیپٹ کر لی گئی تھی 1909 کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس انالمنٹ نے، اس پارٹیشن کے ڈیسیژن نے مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سٹانس تھا، پولیٹیکل جو میچورٹی تھی، وہ مسلمانوں کے اندر وہ لے کے آیا۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی، جو سب سے مسلمانوں نے زیادہ فیل کی تھی، وہ تھی فیلنگ آف ڈسٹرسٹ ان فیوچر پرومسز آف دا گورنمنٹ، کہ مسلمانوں کو اب گورنمنٹ کے اوپر، برٹش گورنمنٹ کے اوپر اب ٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ اب وہ کہ اگر فیوچر میں کوئی پرومسز اب کرتے بھی ہیں تو وہ اس لیول کا ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ گورنمنٹ ان کے حساب سے جو گورنمنٹ تھی وہ ایک انیبل تھی ٹو پروٹیکٹ مسلم رائٹس، اور مسلمانوں نے یہ چیز وہاں سے لیسن لیا تھا کہ لائلٹی جو ہے وہ ہیز پیڈ نو ڈیویڈنڈس، کہ وہ جو لائلٹی تھی ان کی فار دا برٹشرز، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ امپرومنٹس تھیں مسلمانوں کی جو پولیٹیکل ہسٹری تھی اس کے اندر بھی، جنہوں نے آگے چل کے پھر پاکستان کی انسیپشن کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو نیشنلزم تھا، ہمارا جو ایک نیشن ہونے کا ایک کانسیپٹ تھا، اور ہندو نیشن سے الگ ہونے، آئیڈینٹی ہونے کا جو ہمارا جو ماننا تھا، اس کو بھی تقویت ملی۔ ایک نیشنلزم گرو کیا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم نے اپنے لیے اب کچھ کرنا ہے۔ اس حوالے سے نواب سلیم اللہ خان کے جو ورڈز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وی گاٹ دا چانس ٹو گیٹ فریڈم فرام دا نیشن وچ ڈومینیٹڈ اس بیفور پارٹیشن، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پارٹیشن سے ہی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس قوم سے نجات حاصل کریں جو ہمارے اوپر صرف ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس پارٹیشن سے پہلے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پارٹیشن کے بعد ہم یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات ہم نے مان لی، اس چیز کو ہمارا ماننا تھا کہ ہندو ہے وہ صرف ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پارٹیشن نے ہمارے لیے ایک موقع دیا کہ ہم اس ڈومیننسی کو بریک کر سکیں۔